بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج کرام حج کر کے اپنے شہروں کی طرف واپس آ رہے ہیں تو ان سے ملاقات کے لیے جانا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس لیے کہ حج بڑی مشقت والی عبادت ہے اور بہت بڑے خرچے والی عبادت ہے، بہت لمبی عبادت ہے۔ 5 دن اس میں صرف ہوتے ہیں، تو جتنا بھی مالدار آدمی ہو اس کو سہولیات حاصل ہو جائیں پھر بھی مشقت رہتی ہے۔ تو کچھ دن پہلے ہمارے ایک دوست حج سے تشریف لائے، ان کو ملنے کے لیے ہم گئے، کچھ ساتھی اور وہاں اکٹھے ہو گئے تو حج کے بارے میں دلچسپ باتیں ہوئی، ہم نے سوچا کہ چلو آپ کو بھی بتا دیں۔ ایک تو یہی ہے کہ حاجی کی ملاقات کے لیے جانا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حاجی کا استقبال کرو اور اس سے اپنے لیے دعا کراؤ، اس لیے کہ وہ بخشائے ہیں، ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے، اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی مغفرت فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ محرم تک حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب تک حاجی گھر میں داخل نہیں ہوتا واپسی پر تو اس وقت تک اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم وہاں جب گئے تو پہلی درخواست حاجی صاحب سے یہ کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کا شوق عطا فرمائے، گناہوں سے، برائیوں سے، بد اخلاقیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی عافیت اور خیر ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد پھر ان کو ہم نے حج کے فضائل سنائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحج یہدی ما کان قبلہ، کہ حج کرنے سے بھی بشرط کہ وہ حج صحیح ہو، حج مبرور ہو، گناہوں سے پاک ہو، سنت طریقے کے مطابق ہو، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ حج ایسا حج ہے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے بندوں کے حقوق کے۔ اسی طرح آپ نے حج کے اور بھی فضائل ارشاد فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، مقبول حج کا بدلہ اللہ کے پاس صرف جنت ہے، اس سے کم بدلہ نہیں ہے۔ دوسرا، جب حاجی کے پاس ملنے کے لیے جائیں وقت دیکھ کے جائیں، آرام کا وقت نہ ہو، انہیں کھانے کا وقت نہ ہو اور مختصر وقت کے لیے بیٹھیں۔ ہاں، حاجی اگر خود ہی کہہ دے کہ آپ میرے پاس ذرا دیر بیٹھیں پھر بیٹھنا چاہیے۔ ایک ساتھی نے وہاں یہ سوال کیا کہ جی میں غریب آدمی ہوں، مجھے بتائیں میں حج پر کیسے جا سکتا ہوں؟ تو اس وقت 2 واقعات ہمارے ذہن میں آئے، ان سے عرض کر دیے اور یہ ان کو بتایا کہ حج کے لیے ظاہری وسائل کی ضرورت بھی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری کی اور توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے جن کے پاس بے تحاشا وسائل ہوتے ہیں، وہ خود تو کیا اپنے 7-10 لوگوں کو حج پر لے جا سکتے ہیں، لیکن وہ جاتے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی، ان کے دل میں حج کی اہمیت نہیں ہوتی، حالانکہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی دعا کرے اور جتنا اپنے استطاعت میں تیاری ہو وہ تیاری کرے۔ اس سلسلے میں 2 واقعات میرے ذہن میں آئے تھے، میں نے وہاں بھی عرض کیے تھے، میں یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ بلکہ 3 واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں فرمایا تھا کہ جب میں نیا دارالعلوم کراچی سے پڑھ کر فارغ ہوا اور دارالعلوم کراچی میں استاد مقرر ہوا تو میں نے اپنے والد صاحب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ابا جی آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے حج کرا دے۔ تو والد صاحب نے کہا بالکل دعا نہیں کروں گا۔ تو میں حیران ہو گیا کہ میں نے ایک نیک کام کے لیے دعا کی درخواست کی تھی اور والد صاحب فرما رہے ہیں بالکل دعا نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے خود ہی فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ آپ نے حج کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے کوئی بھی تیاری نہیں کی۔ تو پھر والد صاحب نے فرمایا کہ پھر صرف دعا سے حج ہو جائے گا، کوئی تیاری تو کرو۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں کیا تیاری کروں، میری دارالعلوم کی طرف سے تنخواہ وظیفہ ہی معمولی سا ہے، معمولی وظیفہ تو اس وقت پرانی بات ہے، آج سے شاید کوئی 70 سال پرانی بات ہوگی۔ تو والد صاحب نے پھر فرمایا کیا تم ہر مہینے 1 روپیہ جمع نہیں کر سکتے حج کے لیے؟ میں نے عرض کیا میں تو 5 روپے جمع کر سکتا ہوں۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ تم یہ تو کوشش شروع کرو جو تمہارے بس میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرا بھی دیں گے۔ تو ایک تو غریب آدمی کے لیے یہ ہدایت ہے کہ
کہ جتنا اس کو توفیق ہو، جتنی استطاعت ہو، جتنی گنجائش ہو، اس کے مطابق پیسے جمع کرنا شروع کر دے۔ دوسرا واقعہ ہمارے استاد محترم کی ہمشیرہ کا ہے۔ وہ ہمیں سنایا تھا دوسرے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی احمد تقی عثمان صدام برکاتہ نے۔ انہوں نے فرمایا کہ میری سب سے بڑی ہمشیرہ تھیں اور 32 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے بچے بھی تھے۔ تو انہوں نے والد صاحب سے یہ عرض کیا کہ ابا جی حج کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ تم نے کیا تیاری کی ہوئی حج کی؟ تو انہوں نے عرض کیا ابا جی میں کیا تیاری کروں، بیوہ تھیں اس وقت کو، اور میرے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں۔ تو والد صاحب نے پھر ان سے پوچھا کیا تم ایک آنا بھی جمع نہیں کر سکتی ہر مہینے ہر ہفتے؟ تو انہوں نے عرض کیا میں تو 2 آنے جمع کر سکتی ہوں۔ تو یہ بات پھر ختم ہو گئی۔ پھر ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے بعد ان کے سامان میں جہاں اور چیزیں نکلی، وہاں ایک چھوٹی تھیلی نکلی، اس میں 60 روپے تھے اور ایک پرچی ساتھ رکھی ہوئی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا حج کے پیسے۔ تو والد صاحب نے پھر وہ پرچی پڑھی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس اللہ کی بندی کو میں نے یہ کہا تھا کہ جو بس میں ہے وہ تیاری شروع کر دیں، تو اس نے بات کا اثر لیا اور تیاری شروع کر دی۔ تو 60 روپے میں حج تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر مفتی صاحب نے فرمایا کہ میرے والد صاحب نے اپنے کسی شاگرد یا دوست کو مکہ المکرمہ وہ 60 روپے بھیجے اور یہ فرمایا کہ میری بیٹی کی طرف سے حج بدل کر دیں۔ پھر مفتی صاحب نے فرمایا کہ والد صاحب خود بھی حج پہ گئے ہوئے تھے اور وہاں میدان عرفات میں ان کی ذرا آنکھ لگ گئی۔ تو وہیں آنکھ لگی تو انہیں خواب نظر آیا کہ میری بیٹی جس کے میں نے حج بدل کے پیسے کسی شاگرد یا ساتھی کو دیے ہیں، میدان عرفات میں وہ پھر رہی ہے، پھر جبل رحمت پہ چڑھ رہی ہے۔ تو دیکھیں جو غریب آدمی بھی ہے جتنا اس کے بس اور اختیار میں ہے وہ کوشش شروع کر دے۔ جب کوشش شروع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کی طرف سے حج کرا دیں گے یا اس کو حج کرا دیں گے۔ اب دیکھیں مفتی صاحب کی ہمشیرہ نے خود حج تو نہیں کیا، وہ نہیں کر سکیں، لیکن ان کی طرف سے حج ہو گیا اور ان کو ثواب بھی مل گیا۔ تیسرا واقعہ جو ہے وہ ہمارے خود استاد محترم شیخ الاسلام مفتی احمد تقی عثمان صدام برکاتہ کا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ 1973 میں مجھے ایک شخص نے حج بدل کی پیشکش کی کہ ہماری طرف سے حج بدل آپ کریں، میں اخراجات کا انتظام کرتا ہوں، میں پیسے دیتا ہوں آپ کو۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب ان دنوں بیمار تھے، تو میں نے والد صاحب سے پوچھا، مشورہ کیا کہ مجھے ایک دوست حج بدل بھیجنا چاہتے ہیں، اور والد صاحب کا خاص خادم میں ہی تھا، یعنی مفتی صاحب خاص خادم تھے۔ تو ان کے والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھ لیں، سوچ لیں کیا کرنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ اللہ والوں میں خودداری بہت ہوتی ہے، وہ دوسروں کو اختیار دیتے ہیں، اپنے سے اپنا کسی بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے۔ تو کچھ دن گزرے تو مفتی صاحب کو ان کے والد صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی تقی میاں وہ حج کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کیا کہ ابا جان ہمارا حج اور عمرہ تو آپ ہی ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو آدمی محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو اسے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو مفتی صاحب آتے ہیں، میں نے سوچا اگر میں حج پہ چلا جاؤں پیچھے والد صاحب کو بڑی دشواری ہوگی کہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کو دوا دیتا ہوں، اندر باہر ان کو میں بٹھاتا اٹھاتا ہوں، یہ بیمار ہیں، حج تو ہو جائے گا لیکن وہ تکلیف بہت زیادہ ہوگی۔ اس لیے میں نے والد صاحب سے یہ عرض کیا، تو والد صاحب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے پھر فرمایا کہ انشاءاللہ اتنا حج پہ اور حرمین شریفین کے سفر پہ جاؤ گے لوگ رش کریں گے۔ تو ایک اللہ والے کی یہ دعا تھی۔ اب مفتی صاحب نے فرمایا کہ اب شاید ہی 2-3 مہینے کوئی ایسے سال میں گزرتے ہوں گے کہ وہاں حاضری کی توفیق نصیب نہ ہوتی ہو۔ ہر 2-3 ماہ کے بعد الحمدللہ وہاں حاضری کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ بندوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، نیک اعمال تو کثرت سے کرتے ہیں اور نفل اعمال کثرت سے کرتے ہیں، اپنے نوافل، اپنے تسبیحات، اپنے حج، اپنا عمرہ، اس پہ توجہ ان کی ہوتی ہے، حقوق العباد کی فکر انہیں نہیں ہوتی، بندوں کے حقوق کی فکر نہیں ہوتی۔ اگر ایک طرف نفلی عبادت ہو، دوسری طرف بندے کا حق ہو، تو شرعی لحاظ سے بندے کا حق مقدم ہے، اور جن لوگوں کو دین کی سمجھ ہوتی ہے وہ ایسے ہی عمل کرتے ہیں۔ اگر اولاد کو انسان دین سکھائے پھر اولاد کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، اگر اولاد کو انسان دین سکھائے ہی نہ، پھر ان کے سامنے صرف رسمی عبادات ہوتی ہیں، یا اپنی دنیا کا پیسہ ہوتا ہے، اپنا عہدہ ہوتا ہے، اپنی ترقی ہوتی ہے، اپنا کیریئر ہوتا ہے، اور وہ ساری زندگی اسی کے لیے کوشش کرتی ہے اور والدین کے لیے وقت نکالتی ہے، نہ ان کی خدمت کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں
اپنی اولاد کو نیک دیندار بھی بنانا چاہیے، عصری تعلیم بھی دیں، تجارت بھی کریں، ملازمت بھی کریں، لیکن دین کو فراموش نہ کریں، ان کی دینی تربیت بھی کریں تاکہ بڑھاپے میں وہ ماں باپ کا سہارا بن سکے۔ تو بہرحال یہ حاجی سے ملنے کے اور حج سے متعلق کچھ باتیں تھیں، اور حاجی سے ملنے کے آداب تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔